ہاں، السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جس نظم کو پڑھیں گے وہ فیض احمد فیض کی مشہور نظم مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ، اس کا انگریزی ترجمہ ہے جو کہ آغا شاہد علی نے کیا ہے۔ تو نظم پڑھنے سے پہلے ہم تھوڑا سا بایوگرافی پڑھتے ہیں فیض کا۔ فیض جو ہے وہ 13 فروری 1911 کو پیدا ہوئے سیالکوٹ میں۔ یہ یونائٹڈ انڈیا کا دور ہے، یعنی پاکستان اس وقت نہیں بنا تھا۔ والدین سلطان محمد خان اور سلطان فاطمہ تھے۔ ایجوکیشن انہوں نے 2 ماسٹرز کیے تھے، ایک انگریزی میں دوسرا عربک میں۔ کریئر وہ پہلے انہوں نے ٹیچنگ سے آغاز کیا امرتسر سے، پھر لاہور آئے، پھر وہ برٹش آرمی میں بھی رہے دوسرے جنگ عظیم کے دوران، ایڈیٹر پاکستان ٹائمز رہے، اور اس کے علاوہ انہوں نے اور بھی مختلف عہدوں پر کام کیا۔ پوئٹری جو ہے جو پہلے جو شروعاتی دور ہے ان کی شاعری کا، وہ روایتی اور رومانٹک وہ پوئٹری وہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے پوئم جو ہے وہ رومانٹک تھے زیادہ تر، لیکن جب وہ سیاست میں باقاعدہ انہوں نے حصہ لینا شروع کیا تو انہوں نے اپنے جو سیاسی جو نظریات تھے ان کو بڑے خوبصورت انداز میں اپنے شاعری کا حصہ بنایا۔ اس کی جو تھی شریک حیات وہ ایلس جارج تھی، جو کہ بنیادی طور پر ایک برٹش خاتون تھی، اور بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا، اور اس سے ان کے 2 بچے جو ہے وہ ہوئے، جو دونوں خواتین ہیں اب بھی حیات ہیں، سلمہ ہاشمی اور منیزہ ہاشمی۔ یہ فیض کے صاحبزادیاں ہیں، فیض اور ایلس جارج کی۔ ایلس فیض بعد میں ان کو وہ جانا جاتا تھا ان کو۔ امپریزنمنٹ 1951 میں فیض کو اور آرمی آفیسرز کے ساتھ ساتھ ان کو اریسٹ کیا گیا، اور ان پر الزامات لگائے کہ انہوں نے حکومت کے خلاف بغاوت جو ہے کی، لیکن جو ناکام ہوئی، اور اس کو ہم آج تاریخ میں ہم اس کو راولپنڈی کانسپریسی کیس کے طور پر جانتے ہیں۔ ان کو موت کی سزائے موت سنائی گئی، اور 4 سال گزارنے کے بعد ان کو جو ہے پھر رہا کر دیا گیا۔ ایوارڈز میں ان کو لینن پیس پرائز جو ہے ملا 1963 کو، اور ان کی نامزدگی بھی ہوئی نوبیل پرائز فار لٹریچر۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ ان کا نام جو ہے اس کو نامینیٹ کیا گیا فیض کو۔ ان کی وفات جو ہے وہ 1984 میں لاہور میں جو ہے ہوئی۔ اوکے، نظم پڑھتے ہیں۔ ڈونٹ آسک می فار دیٹ لو اگین۔ آغا شاہد علی جو کہ خود ایک اچھے شاعر ہیں انگریزی زبان کے یا تھے، انہوں نے اس کا انگریزی میں بڑا خوبصورت ترجمہ کیا ہے۔ اس کے مفہوم کو لے کر، اس کے اسپرٹ کو لے کر، صحت کو لے کر اس نے بڑے خوبصورت انداز میں اس کا ترجمہ کیا ہے۔ تو لائن بائی لائن یہ ترجمہ نہیں ہے، اگر آپ اس کو اوریجنل کے ساتھ ٹیلی کرتے ہیں تو شاید آپ کو مایوسی ہو کہ لائن بائی لائن ترجمہ نہیں ہے، لیکن جو مفہوم ہے بڑے خوبصورت انداز میں اس کو کیپچر کیا گیا ہے۔ That which then was ours, my love, don't ask me for that love again. ہمارے درمیان جو محبت تھی، مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ، اب مجھ سے وہ مطالبہ مت کرو جو ہمارے درمیان محبت تھی، تب میں جوش میں تھا، اب میں ہوش میں ہوں۔ اب حالات بدل چکے ہیں، ہماری زندگی یا میری زندگی میں بہت بڑی تبدیلی آئی ہے۔ وہ کیا تبدیلی ہے آگے دیکھتے ہیں۔ The world then was gold، جب میں تم سے والہانہ محبت کرتا تھا، دیوانہ وار دیوانوں کی طرح محبت کرتا تھا، تب دنیا جو ہے وہ سنہری تھی اور وہ پرنور تھی، اس میں کوئی اور نور نہیں تھا ماں سوائے تمہارے اور تمہاری محبت کے۔ اینڈ اونلی بیکاز آف یو، اور وہ خوبصورتی، وہ سنہرا پن، وہ نور، وہ تمہاری وجہ سے تھا۔ دیٹس واٹ آئی ہیڈ بلیوڈ، لیکن یہ میری خیام خیالی تھی، یہ میرا یقین تھا، یہ میں سمجھتا تھا۔ سمجھنا اور حقیقت میں فرق ہوتا ہے۔ تو دیکھتے ہیں
How could one weep for sorrows other than yours? سمپل ہے کہ تمہارے درد، تمہارے غم کے سوا اور کوئی غم تا ہی نہیں. تیرا غم ہے تو غم دہر کا جھگڑا کیا ہے، یعنی دوسرے غم میرے دل میں نہیں تھے، تمہارا غم میں روتا. How could one weep for sorrows other than yours? How could one have any sorrow but the one you gave? تمہارے دیے ہوئے زخم کے علاوہ مجھے کوئی چیز محسوس نہ ہوتی. دنیا کا غم، دنیا کے لوگوں کا غم، دنیا کے مصائب اور آلام کا غم، مشکلات کا غم، لوگ کیا کر رہے ہیں، کن مصیبتوں سے گزر رہے ہیں، اس سے مجھے کوئی سروکار نہیں تھا ماں سوائے تمہارے دیے ہوئے غموں کا. So what were these protests? اگر کوئی، میں ٹی وی پہ دیکھتا، اخبار میں دیکھتا، لوگوں سے سنتا کہ احتجاجی مظاہرے ہو رہے ہیں، لوگ تنگ ہیں، لوگ ناانصافی سے تنگ آ گئے ہیں، لوگوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. These rumors of injustice، اور ناانصافی ہو رہی ہے، تو مجھے رومرز، وہ افواہیں دکھتی، افواہیں جو ہے محسوس ہوتی، اس میں کوئی حقیقت نہ ہوتی. میں کہتا کہ یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ اخبارات جو ہے غلط خبریں پھیلا رہے ہیں، ٹی وی پہ غلط نشریات نشر ہو رہی ہیں، دنیا تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ میں تمہاری محبت میں پاگل اور غرق تھا. A glimpse of your face was evidence of springtime. تمہارے چہرے کو میں دیکھتا تو مجھے ایک لافانی بہار کا موسم دکھتا، یعنی مجھے محسوس ہوتا کہ دنیا میں کوئی اور موسم نہیں ہے ماں سوائے اسپرنگ ٹائم کے. یعنی اندر سے خوشی تھی تو وہ باہر جھلکتی، یعنی انعکاس ہوتا، میری اندر کی خوشی کا انعکاس وہ باہر دنیا پہ ہوتا، تو سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھا. The sky، آسمان، whenever I looked، جب بھی میں آسمان کی طرف دیکھتا، was nothing but your eyes، اس میں کوئی چیز نظر نہیں آتی ماں سوائے تمہاری آنکھوں کے. یعنی آسمان میں بھی تیری آنکھیں نظر آتی، تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے. مجھے یقین، یا میرا یہ میں سمجھتا تھا کہ تمہاری آنکھوں کے سوا دنیا میں کچھ ہے ہی نہیں، تمہاری ہر طرف تمہاری آنکھیں ہیں. If you would fall into my arms، میں سمجھتا تو جو مل جائے تو تقدیر نیو ہو جائے، کہ اگر تم میری باہوں میں آ جاؤ، تم میرے ہو جاؤ، تو جو تقدیر ہے، جو ڈسٹنی ہے، وہ بھی میرے سامنے جو ہے fate would be helpless، وہ میرے سامنے بالکل ہی وہ میری نیو ہو جائے گی، میرے سامنے جھک جائے گی، یعنی اس کا بھی میرے سامنے بے بس ہو جائے گا، اس کا بھی بس نہیں چلے گا. یعنی تقدیر میں اپنے ہاتھوں سے لکھوں گا، پھر میں اپنے تقدیر کا مالک خود بنوں گا. All this I had thought، all this I had believed، یہی میں سوچتا تھا اور یہی میرا یقین تھا. یوں نہ تھا، میں نے فقط چاہتا یوں ہو جائے، یعنی ایسا نہیں تھا کہ میں تقدیر، یعنی دنیا کو بدلتا، زمانے کو بدلتا، لیکن یہ میں سمجھتا تھا، لیکن ایسا نہیں تھا. But there were other sorrows، comforts other than love، مجھے تب پتہ چلا کہ اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا، اور بھی مسرتیں ہیں دنیا میں، اور بھی غم ہے محبت کے سوا، اور بھی مسئلے ہیں محبت کے سوا. مجھے پتہ چلا، مجھے یہ بات سمجھ آئی، the rich had cast their spells on history، their spell on history، مالدار نے، جو پیسے والے لوگ ہیں، انہوں نے تاریخ پر جو ہے ایک جادو کر دیا ہے، طلسم کر دیا ہے، ان گنت صدیوں کے تاریخ بہیمانت طلسم جادو کر دیا ہے. یعنی آج ہم جو تاریخ پڑھتے ہیں وہ حقیقی تاریخ نہیں ہے.
پیسے والوں نے پیسے دے کر تاریخ دانوں کو خرید کر تاریخ کا حلیہ بگاڑ دیا ہے۔ تاریخ دان لکھتے ہیں حالات ٹھیک ہیں، کوئی مسئلے نہیں ہیں، خوشحال ہے لوگ، تو انہوں نے تاریخ کو بھی مسخ کر دیا ہے، انہوں نے تاریخ دانوں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا ہے۔ The rich had cast their spell on history. Dark centuries had been embroidered on brocades and silks. تاریخ، انگنت صدیوں کے تاریخ بہیمان طلسم ریشم و اطلس و کمخاب میں بنوائے ہوئے۔ ہم یہاں پر شاعر کہتا ہے کہ جو تاریخ ہے، ہسٹری ہے، اس کی مثال کالے صفحے کی ہے، لیکن تاریخ دان نے پیسے لے کر کیا ہے؟ تاریخ دان نے پیسے لے کر اس تاریخ صفحے پر سلک اور بروکیڈ اور ریشم و اطلس یعنی بڑے خوبصورت تاروں کے ساتھ اس پہ لکھائی کی ہے، یعنی جھوٹ بول کے اس کے اوپر لکھا ہے۔ حالات ٹھیک ہیں، nothing is wrong with the world، دنیا ٹھیک چل رہی ہے۔ ایسے نہیں ہے، دنیا میں مسائل ہیں، مسائل کو مسخ کر کے، مسائل کو چھپا کے انہوں نے انسانی تاریخ کو خوبصورت بنا دیا ہے۔ تو ایک کالے صفحے پر تاریخ دانوں نے جو اسٹیٹ پیٹرنیج میں جو ریاستی تاریخ دان ہے، یعنی جو ریاستی وظیفہ خور تاریخ دان ہے، انہوں نے تاریخ کو مسح کر دیا ہے، جو ریئلٹی ہے اس کو چھپا دیا ہے، انسان کے جو مسائل ہیں چھپا دیا ہے۔ مالدار مالدار ہوتا جا رہا ہے، چھپا دیا ہے، غریب غریب تر ہوتا جا رہا ہے، چھپا دیا ہے، مالدار غریبوں کی کو ایکسپلائٹ کرتا ہے، وہ چھپا دیا ہے، تو بدصورتی کو خوبصورتی میں تبدیل کر دیا ہے، تو حقیقت کو چھپا دیا ہے۔ اور اسی طرح the rich had cast their spell on history, dark centuries had been embroidered، یعنی ان کو بڑے خوبصورت تاریخ صدیوں کو بڑے خوبصورت انداز میں ان کے اوپر جو ہے دستکاری کی گئی ہے، یعنی جھوٹ لکھا گیا ہے اس کے اوپر۔ اگر آپ اس کو اندر سے جان کے دیکھتے ہیں تو آپ کو تاریخی نظر آئے گی، آپ کو کلاس ڈفرنس نظر آئے گا، آپ کو جو ہے مالدار اور غریب اور آپریسرز اور آپریسڈ آپ کو نظر آئے گا۔ تو مجھے یہ نظر آیا ہے، شاعر کہتا ہے کہ میں نے اس کو دیکھا ہے، یعنی میں نے اس خوبصورت نقش و نگار کے پیچھے جو ہے اس تاریخی کو دیکھا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ میں اب وہ نہیں رہا جو پہلے تھا، یعنی اب میرے نظریات بدل گئے ہیں، میری نظر بدل گئی ہے، میں پہلے سے بدل چکا ہوں۔ Bitter threads begin to unravel before me، شاعر حساس ہوتا ہے، وہ چیزوں کو بڑے قریب سے دیکھتا ہے، وہ چیزوں کے اندر جھانکتا ہے، تو اس کو یہ نظر آ گیا ہے کہ کیا چل رہا ہے اندر، کیا گل کھلائے جا رہے ہیں، گل کھلائے گئے ہیں اندر۔ تو bitter threads یعنی ڈارک تھریڈز، یعنی خوبصورت تاروں کے پیچھے مجھے تاریک تار نظر آ رہے ہیں، تاریک پردہ نظر آ رہا ہے، تاریک چادر نظر آ رہی ہے جس کے اوپر خوبصورت انداز میں نقش و نگار کیے گئے ہیں۔ تو مجھے وہ نظر آیا ہے، اب میں ہوش میں آ گیا ہوں، اب میں وہ جوشیلا نوجوان نہیں رہا ہوں، یا وہ شاعر نہیں رہا ہوں جو اپنی محبت کے گن گائے، جو اپنے ہی دھن میں مگن رہے۔ اب مجھے نظر آیا ہے کہ اس دنیا کے طاقتور، کمزور، غریب، ناداروں کے ساتھ کیا کھیل رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، لیکن تاریخ کو توڑ مروڑ کر جو ہے اس کو لکھ رہا ہے، تاریخ کو سنہرا کر رہا ہے۔ بنیادی طور پر یہ
کالا ہے، یہ تاریک ہے. As I went into alleys and in open markets, جب میں کھلے بازاروں میں گیا، میں گلیوں میں گیا، تو میں نے یہ تاریک، یہ بٹر تھریڈز مجھے نظر آئے کہ جو اوپر تاریخ میں پڑھ رہا ہوں وہ جھوٹ ہے، وہ جھوٹ کا پلندہ ہے. اصل حقیقت تو یہاں پر ہے، اس تاریک کوچوں میں ہے، اس مارکیٹس میں ہے. میں نے دیکھا سا باڈیز پلاسٹرڈ ود ایش، میں نے غربت دیکھی، میں نے جو ہے قسم پرسی دیکھی، میں نے لوگوں کو راکھ میں لتڑا ہوا دیکھا، میں نے راکھ میں اس کے اوپر لگے ہوئے ہیں، خاک میں لتڑے ہوئے، خون میں نہلائے ہوئے. اور میں نے دیکھا باتھ ان بلڈ، لوگوں کو قتل کیا گیا ہے، لوگوں کو بڑے بے دردی سے قتل کیا گیا ہے، ان کا خون بہایا گیا ہے، ان کا خون چوسا گیا ہے، ان کے اوپر ظلم ہوئے ہیں، ان کا حق مارا گیا ہے، ان کا استحصال ہوا ہے. کلاس ڈفرنس ہے، کلاسز ہیں سوسائٹی میں، اونچا، نچلا، متوسط، یہ طبقات ہیں. اتنا خوبصورت نہیں ہے معاشرہ، اتنا خوبصورت نہیں ہے، اتنی خوبصورت نہیں ہے دنیا جس طرح ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کتابوں سے میں نکل آیا، کیونکہ کتابیں جو ہیں جھوٹ بولتی ہیں. I saw them sold and bought، میں نے دیکھا کہ جسم فروخت ہو رہے ہیں، جسم کو جو ہے بیچا جا رہا ہے، ان کو خریدا جا رہا ہے. پروسٹیٹیوشن، اگین اینڈ اگین، بار بار، یعنی جسموں کو، انسان کو کموڈٹی کے طور پر بیچا اور خریدا جا رہا ہے، کموڈیفائی کیا گیا ہے. جاگیردار، سرمایہ دار ایون انسان کو بیچ اور خرید رہے ہیں. وہی غلامی کا دور ہے، لیکن شکل ذرا مختلف ہے، کام کی نوعیت مختلف ہو گئی ہے، جو کام لیا جاتا ہے وہ مختلف ہے. وہی ظلم ہے، وہی زیادتی ہے، وہی پرانے ڈگر پہ دنیا جا رہی ہے. This too deserves attention، اور یہ تمہاری محبت خوبصورت ہے، تمہاری آنکھیں خوبصورت ہے، تمہارا چہرہ خوبصورت ہے، تمہارا جسم خوبصورت ہے، لیکن یہ بھی توجہ کے لائق ہے. لوٹ جاتی ہے ادھر کو بھی نظر کیا کیجیے، اب بھی دلکش ہے تیرا حسن مگر کیا کیجیے. اب بھی تم خوبصورت ہو، اب بھی تم حسین ہو، لیکن یہ چیزیں، یہ ظلم، یہ استحصال بھی میری توجہ اپنی طرف بلاتی ہے. I can't help but look back، میں آگے بڑھتا ہوں تمہاری طرف، تمہاری خوبصورتی مجھے کھینچتی ہے، لیکن کیا کروں، دل میں ایک حساس، سینے میں ایک حساس دل ہے، میں پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں. When I return from those alleys، جب میں ان کوچوں سے واپس آتا ہوں تو میری نظر ادھر چلی جاتی ہے خود بخود. ایک احساس ہے جو مجھے اپنی طرف کھینچتا ہے. What should one do، اب ایسے حالت میں انسان کیا کرے؟ اور انسان، ایک حساس انسان، بے حس نہیں. بہت سے بے حس لوگ ہیں جو ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں دیتے، لیکن ایک حساس شاعر جس کو سمجھ آ گئی ہے باتوں کی، وہ کیا کرے؟ And you are still so ravishing، یعنی تم اب بھی خوبصورت ہو، اب بھی دلکش ہے تیرا حسن مگر کیا کیجیے. تمہاری خوبصورتی میں کوئی کمی نہیں ہے، تم اب بھی مجھے اپنی طرف مبذول کرتی ہو، دلکش ہو، دلچسپی اب بھی ہے مجھے تم میں. What should I، لیکن میں کیا کروں؟ ایک حساس دل ہے میرے سینے میں، ان لوگوں کو دیکھتا ہوں، ظلم کو دیکھتا ہوں، تاریکی کو دیکھتا ہوں، تو میری نظر تمہارے چہرے سے ہٹ جاتی ہے. میں وہاں دیکھتا ہوں، اس بدصورتی کو دیکھتا ہوں جو کہ دنیا میں ہے، اور ایک بہت ہی بڑی حقیقت ہے. There are other sorrows in this world، اور بھی دکھ ہے زمانے میں محبت کے سوا. Comforts other than love، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا. Don't ask me my love for that love again، تو مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ. یعنی میں نے اب جو دیکھا ہے
اس سے میں روگردانی، اس سے میری نظریں نہیں ہٹتی. شکریہ. اس نظم کے جو اس کے متعلق ذرا پڑھتے ہیں اس کے مختلف ایسپیکٹس کو. یہ نظم جو ہے 1972 کو یہ جو ہے اس کو لکھا گیا. اس کے اسپیکر جو ہیں پوئٹ اور لور ہیں. ٹائپ اس کا ڈرامیٹک مونولاگ ہے. محبوبہ سامنے کھڑی ہے اور جو محبوب ہے پوئٹ ہے یا لور ہے اس سے بات کر رہا ہے، اس کو بتا رہا ہے سب چیزیں. اگرچہ محبوبہ کا جواب اس میں نہیں ہے. تو یہی ڈرامیٹک مونولاگ کی خاصیت ہوتی ہے کہ جو سامع ہوتا ہے، جو سننے والا ہوتا ہے، وہ جواب نہیں دیتا، خاموش رہتا ہے، اور جو چل رہا ہے ذہن میں اسپیکر کے وہ اس سے اظہار کرتا ہے، اس کو بتاتا ہے. ٹون اس کا نوسٹلجک ہے. نوسٹلجک جو ہے یہ چاہتا ہے کہ دوبارہ اس دور میں جائے جب وہ یعنی معصوم انداز میں وہ محبت کرتا تھا، اس کو چیزوں کے بارے میں نہیں پتا تھا، وہ اپنی محبت میں غرق تھا. تو یہ ایک احساس ہمیں ہوتا ہے، ٹون اس میں موجود ہے. لیمنٹ یہ نوحہ کنا ہے، یعنی اپنے لاسٹ لو کے اوپر بھی، جو محبت وہ کرتا تھا اس کے اوپر بھی، اور جو تباہی، جو بربادی ہے دنیا میں مچ رہی ہے اس کے اوپر بھی وہ نوحہ کنا ہے. ریپینٹنس اس میں ہے، وہ پشیمان بھی ہے کہ وہ اپنی محبت میں غرق رہا، لیکن اس نے ادھر ادھر نہیں دیکھا انسان پہ کیا گزر رہی ہے، کیا ناانصافی ہو رہی ہے، کیا مشکلات سامنے ہیں انسان کے. تو ہی از ریپینٹنگ، اور دیر از اے ریپینٹنس، اور وہ ٹون ہے اس میں. پیسمسٹک ہے، وہ بالکل ہی نا امید ہے انسان سے. اس کے سامنے تاریخ سب سے بڑا ایک دستاویز ہے حقیقت پر مبنی، لیکن وہ بھی ڈسٹارٹڈ ہے. تو اور یہ جو کلاس جو ہے سسٹم ہے دنیا کا، وہ بھی ختم ہونے والا نہیں ہے. سرمایہ دار مالدار سے مالدار ہوتا جا رہا ہے، غریب غریب ہوتا جا رہا ہے. تو اس میں کوئی یعنی امید کی کرن اس کو سامنے نظر نہیں آتی. اس کے اپنی شاعری میں بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے جس میں امید ہو. وہ تاریخ دان کا کام کر رہا ہے اپنی شاعری میں، لیکن اس کو نہیں پتا کہ اس کے میسج کو سمجھا جائے گا کہ نہیں. تو ایک مکمل طور پر جو ہے تاریخ اس میں نا امیدی نظر آ رہی ہے، کوئی امید نہیں ہے. یہ جو مجموعہ ہے شاعری کا، اس کا جو ٹائٹل ہے وہ نقش فریادی ہے، 1941 میں شائع ہوا لکھنؤ سے. لٹری ڈیوائسز اس میں ہے، میٹافر ہے، the world then was cold، personification ہے، fate would be helpless. یہ دو جو ہے لٹری ڈیوائسز استعمال ہوئے ہیں. تھینک یو سو مچ فار لسننگ. اسٹے ٹیونڈ، کیونکہ اس کی جو تھیمز ہیں اس پر میں دوسرا جو اس کا حصہ ہے اس نظم کا، اس کے اوپر میں اس حصے میں بات کروں گا انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ. اپنا خیال رکھیے گا اور اپنی آراء سے آگاہ کرتے رہیے گا. کمنٹ میں آپ اس کو لکھ سکتے ہیں. تو امید ہے، تو یہ میری کوشش ہوگی کہ آپ کی جو آراء ہے اس کو میں اپنے لیکچرز میں جگہ دوں. تھینک یو سو مچ.